والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم درس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا تھا اس کا تذکرہ سنیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور یہ مناظرہ کب ہوا اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اس وقت نمرود نے مناظرے کا چیلنج کیا، آپ نے مناظرہ کیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ آگ سے باہر نکل آئے اس کے بعد آپ کا مناظرہ ہوا تھا نمرود ملعون کے ساتھ۔ اب مناظرہ کیسا تھا، کیا معاملات تھے، کیسے پیش آیا، اس کے بارے سنتے ہیں۔ تفسیر ساوی کے حوالے سے ہے، نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا ساری خوراک کھانے کے اشیاء کو۔ یہ صرف انہی ہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لائے، لائن لگی ہوئی تھی۔ جب آپ کی باری آئی تو اس بدبخت نے یہی کہا کہ تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کر لو، جبھی میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علی اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا، ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے متبعین جو آپ کے پیچھے تھے وہ بھی وہاں سے چلے گئے، اور کئی دنوں سے آپ کے متبعین نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ آپ تھیلے میں ایک ٹیلے کے پاس گئے اور تھیلے میں ریت بھرنے لگے۔ تھیلے میں آپ نے ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنے متبعین، اپنے چاہنے والوں کو دیا، خود بھی کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام حسب سابق توحید کی دعوت دینے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا، حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ اب وہ مناظرہ کیسا مناظرہ تھا وہ سنتے ہیں۔ نمرود: اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ سوال کیا نمرود نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ جلانا کا مطلب زندہ کرتا ہے، مارتا کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو قید خانے سے بلایا، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو رہائی مل چکی تھی۔ جس کو رہائی مل چکی تھی اس نے اس کو پھانسی دے دی، اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا۔ کہتے دیکھو نا، میں مرنے والوں کو زندہ کر دیا، زندے والے کو جلا دیا، اور جلانے والے کو میں نے مار دیا۔ اب ایک اور کتابوں کو اس نے 4 آدمی لیے اور ان 4 آدمیوں کو اتنا بھوکا پیسے رکھا کہ کچھ کھانے پینے کو نہ دیا، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ اب جب چاروں کے چاروں مرنے لگے، 2 کو کھانا پینا دے دیا، ان کی جان بچ گئی، اور 2 کو نہ دیا، وہ 2 مر گئے۔ کہ دیکھو میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس جیسا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ جلانے اور مارنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا۔ جلانے کا مطلب یہ ہے موئے ہوئے کو زندہ کرنا، جو مر گیا اسے زندہ کرنا، اور مارنے کا مطلب جو زندہ اسے موت دینا۔ اب یہ سمجھ نہیں رہا اور یہ اپنے سے لوگوں کو ماری جا رہا ہے، وہ اس سے ایسا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور پیاری دلیل دی، فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اب جب یہ دلیل آپ نے دی، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا، اب کچھ بھی نہ بول سکا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ کر اپنے دربار سے نکال دیا، اسے یہاں سے نکال دو، یہ انسان معاذ اللہ مجنون ہے، اس نے تمہارے خداؤں پر جرت کی
اور انہیں توڑ دیا، آگ میں ڈالا گیا، اس پر آگ نے اثر نہ کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ اس مناظرے کا ذکر قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں یہ پورا ذکر واقعہ موجود ہے، جس میں یہ دونوں دلیلیں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں قرآن میں موجود ہیں۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہا اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا یعنی زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آؤ۔ ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس آیت کریمہ میں اور اس واقعے میں، اس مناظرے میں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کئی سبق ملتے ہیں اس سے۔ ایک یہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام وحدہ خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، جو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے، پہاڑ کی طرح قائم رہے۔ نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلے میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ پائے عزم استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی، آپ عزم استقلال کے ساتھ وہاں بھی کھڑے رہے اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ نے عزم و استقامت میں ذرا برابر، آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دیکھ کر آپ کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش کی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے، وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ بڑے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہوگی، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آخر اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، یہ مرا کیسے ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ تفسیر کے اندر ہے اس بدبخت کی موت بڑی بری طریقے سے ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلا ظالم و جابر بادشاہ نمرود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مچھر بھیجا جو اس کے ناک کے ذریعے داخل ہو کر اس کے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کے دماغ میں ٹھہرا رہا وہ مچھر، 400 سال تک، اور اس کے سر کو ہتھوڑوں کے ذریعے مارا جاتا تھا۔ اسے سکون کب ملتا؟ جب وہ آگے سے دماغ کو کاٹتا تھا مچھر۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ اس کے سر کو تھوڑوں سے مارا جاتا۔ جو اس کے درباری بہت زیادہ اس پر رحم کرتے نا، وہ کیسے مارتے؟ ہاتھوں کے مکے بنا کر اپنی پوری طاقت سے اس کے سر پہ مکے مارتے تھے، اور یہ اس پر رحم ہوتا تھا کہ بھائی سب سے کم آہستہ انداز میں سے مارا جا رہا تھا۔ اب ہوا کیا؟ کتنا عرصہ مارا گیا؟ 400 سال تک جابرانہ حکومت اس نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 400 سال تک اسے اس عذاب میں مبتلا رکھا، پھر اسے ہلاک کر دیا۔ تو بروں کا انجام بھی کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری سلطنتیں ہمارے مالک کے لیے ہیں، ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ تو آج کا درس تھا۔ آئیے کلپ لگے گا جی، آج شرعی مسئلہ کر